السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج ظاہر ہے سب سے بڑی خبر دنیا بھر میں یہی ہے اور امریکی انتخابات کے حوالے سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر وائٹ ہاؤس ان کی واپسی ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے، کیا اثرات مرتب ہوں گے دنیا پر ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ امریکہ کے سپر پاور امریکہ کے پاکستانی سیاست میں بھی کیا، اور خاص طور پر جو امید لگائے بیٹھے ہیں بہت ساری، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ٹرمپ نے جو امریکی صدر بننے کے بعد جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا، تو لوگوں کو امید پیدا ہوئی ہے کہ یوکرین جنگ، اسرائیل فلسطین، اس حوالے سے بھی شاید کوئی جلد ڈیسیجن وہ لیں گے اور یا کردار ادا کریں گے بند کرانے کے حوالے سے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ آج عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے بھی اس پر بیان دیا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اب فائنلی کال ہم دینے والے ہیں، ٹائم آ گیا ہے اور سر پر کفن باندھ کر ہم نکلیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ جنازے پڑھ دیجیے گا اگر ہم مر جائیں، تو اس طرح کی صورتحال لے کے جانے۔ اور پھر نواز شریف صاحب سے سوال کیا گیا ان ٹرمپ کی کامیابی پر، تو انہوں نے بھی جواب دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنیوا سے واپس آؤں گا، جواب دوں گا۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی میں موجود ہیں، علیل ہیں، موچ آ گئی ہے یا فریکچر ہوا ہے، یہ بھی اس پر بھی بہت ساری افواہیں زیر گردش ہیں۔ اس پر بھی ہم کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں گفتگو ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش بھائی بہت شکریہ۔ انیس منصور صاحب پروگرام میں موجود ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے سر؟ ایک تو یہ خبر جو ہے گزشتہ روز 2-3 دن سے آپ نے بھی کہا اور ہم نے بھی یہی سوچا تھا تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ٹرمپ ہار جائیں گے، کملا ہیرس سے جیت جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اب ظاہر ٹرمپ وائٹ ہاؤس واپسی ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کے تجزیے کچھ ملے جلے تھے کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا، کانٹے کا مقابلہ ہم نے دیکھا بھی، لیکن پھر جب وقت آیا سوئنگ اسٹیٹس کے رزلٹ کا تو کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ ایک طرفہ ہو گیا اور پھر ٹرمپ نے سبقت حاصل کر لی اور وہ فائنلی جیت گئے۔ جو ووٹوں کا جو ریشو آیا ہے وہ 48-52 آیا ہے، لیکن جو اسٹیٹس کے جو ان کو سینیٹرز ملے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اس میں ہوتا ہی یہ سوئنگ 3-4 اسٹیٹس ہیں، اس کا فرق میں وہاں وہ جیت گئے۔ دنیا میں امریکہ کی تاریخ میں دوسری دفعہ ہوا ہے کہ کوئی صدر ایک بار ہار کے پھر دوبارہ سیکنڈ ٹائم کے لیے دوبارہ آ گیا۔ بہت طاقتور صدر ہوں گے یہ، کیونکہ جو باتیں تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف آ رہے ہیں اور آئے ہیں، تو یہ ایک بہت طاقتور صدر بن کے آئے ہیں۔ اور دوسری ٹرم ہے، ادھر وہ دوسری ٹرم آخری ٹرم ہوتی ہے، کیونکہ تیسری دفعہ امریکہ کوئی صدر نہیں بن سکتا، ان کے پاس موقع ہیں۔ پہلی تقریر ان کی میں بڑی پازیٹیو لوں گا کہ بڑی اچھی انہوں نے تقریر کی، جس میں انہوں نے جنگ دنیا میں امن کی بات کی کہ دنیا میں جو بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے، اور اس وقت 2-3 بڑی جنگیں چل رہی ہیں جس کی ختم کی اس نے ایک نوید سنائی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور ہم دیکھیں کہ غزہ میں مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، اب اسرائیل وہ اپنی جہادیت بند کر دے، اس لیے کہ یوکرین اور رشیا میں ایک طویل جنگ چل رہی ہے، وہ ختم ہو تو یورپ کے لوگ بھی سکون کا سانس لیں۔ تو یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی جنوری میں وہ چارج سنبھالیں گے اپنا، جنوری میں وہ وائٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کی پالیسیز پہ عمل درآمد شروع ہوگا۔ ابھی تو جو کی جو پالیسیں ہیں وہ دسمبر کے مہینے تک جاری رہیں گی۔ تھوڑی بہت کوئی بڑے فیصلے کرنے سے پہلے وہ شاید کنسلٹ کریں گے، اس طرح ہوتا ہے۔ نہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے امریکہ میں آپ کو، تو پھر اس کا مطلب ہے وہاں اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ واقعی ہیں تو اس کا مطلب امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہتی ہوگی ٹرمپ آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ جیت گئے۔ دیکھیے وہ بہت پرانی جمہوریت ہے، سینکڑوں سال پرانی جمہوریت ہے یہ۔ ادھر اسٹیبلشمنٹ تو ہوتی ہے، ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی مؤثر نہیں رہی پہ در پہ جمہوریت کی تسلسل کی وجہ سے کہ وہ اس پہ اثر انداز ہو سکے۔ اور ہم سب نے دیکھا کہ اس کے کھلے بیانات کے باوجود ٹرمپ کے اس نے یہ تاثر دیا، آخری دن الیکشن کے دن بھی اس نے کہا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ مجھے ووٹ دیں۔ تو یہ بڑی بہادری دلیری کی بات ہے جس طریقے سے اس نے کہا، اور پھر یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہمارے ملکوں میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی بات کرنا۔ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہو اور کچھ پالیسیاں بہتر ہو، دنیا امن قائم ہو، یہی سب چاہتے ہیں۔
پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا یہ ابھی دورست ہے، اس میں اتنی جلدی دلی دور رستہ والی بات ہے، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے آگے جا کر۔ انیس منصوری صاحب، آپ ظاہر ہے زبیر صاحب نے اور ہم نے تو تجزیہ کیا تھا کملا ہیرس جیتیں گی، لیکن آپ نے کہا کہ ٹرمپ، اور اب ٹرمپ جیت گئے، وائٹ ہاؤس واپسی ان کی ہو گئی، خبر آپ کی درست تھی۔ اب یہ بتائیے کہ ٹرمپ نے جو پہلا خطاب کیا اس میں جو امن کی بات کی ہے، خاص طور پر انہوں نے کہا جی نئی جنگیں شروع نہیں کروں گا، بلکہ جو چل رہی ہیں ان کو بھی بند کرانے پہ کردار ادا کریں گے، تو لگ رہا ہے آپ کو ایسا ہی ہوگا، یا جو پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں ان کو کنٹینیو ہوگی اور ان کا عمل دخل نہیں ہوگا؟ دیکھیے بہت شکریہ علی آپ کا۔ ٹرمپ کا اگر ہم پچھلا دور دیکھیں، ہم اس سے شدید اختلاف کر سکتے ہیں کہ جناب وہ کیا انہوں نے ان کی پالیسی تھی خاص طور پر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے، لیکن ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جو سب سے بڑا اور سب سے ایک اہم مسئلہ تھا اس خطے کا، اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں فلسطین کا معاملہ تھا اور عرب ممالک کا معاملہ تھا۔ مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس بات سے کہ جناب اسرائیل سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی عرب جیسے ملک کو کسی حد تک وہ راضی کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہی کہ وہ معاہدہ ابراہیمی میں آ جائے۔ یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ معاملات طے ہوئے بہت عرصے کے بعد، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اس بات سے، ہم اختلاف کرتے ہیں اس بات سے، لیکن اگر ہم اس کے اقدامات کو اگر دیکھیں اور بڑے غور سے اگر چیزوں کو محسوس کریں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے بہت سارے ایسے سٹیپس لیے کہ جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، جو جنگ کی پالیسی خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ کی رہی ہے، اس میں آپ کو واضح فرق نظر آیا، تو میں یہاں تک تو ٹرمپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کی ایک پالیسی ہے، اس کی ایک لائن ہے، وہ اس کے اوپر چلتا ہے۔ لیکن اب دوسرا بڑا مسئلہ ہے، اور دوسرے بڑے مسائل میں یہ ہے کہ کیا اس وقت اگر اس کو اپنی سپریمیسی قائم رکھنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جنگ ایک بڑا ضروری ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور جنگ نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ریپبلکنس ابھی تک جتنے بھی آئے ہیں اس میں آپ کو عراق کی جنگ آپ کو نظر آئے گی، جیسے یہ جو کویت کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے وہ آپ کو بڑی واضح طور پر نظر آئے گی، آپ کو دیگر ممالک کے ساتھ ان کے کانفلکٹ نظر آئیں گے، آپ کو جتنا بھی دور گزرا، آپ بش کا دور دیکھ لیجئے، اس کے بعد تو ظاہر ڈیموکریٹس آتے رہے، اور ڈیموکریٹس میں آپ کے پاس کلنٹن کے بعد پھر جو ہے وہ اوباما کے بعد پھر آپ کو بائیڈن، یہ سارا ایک دور نظر آتا ہے۔ لیکن ریپبلکن کا دور بھی اس سے کوئی مختلف نہیں رہا ہے، پالیسی میں تھوڑا بہت فرق کے ساتھ اس کی حکمت عملی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کا مین خیال اور خاکہ ہے وہ وہی رہے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی، ہلکی پھلکی طریقہ کار کو مختلف کیا جائے گا، لیکن اپنے دشمنوں کا تعین یہ ابھی سے کر رہے ہیں، چاہے اس میں ایران ہو، چاہے اس میں چین ہو، وہ واضح طور پر ان کے متعلق کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہیں، تو میں نہیں سمجھ رہا کہ وہ بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں، ہلکا پھلکا رہے گا۔ اس پہ زبیر صاحب خاص طور پر اگر ہم ایران کی بات کریں تو نظریں ہیں سب کی ایران پر کہ اب اسرائیل پہ اب ہو کہ حملہ اب ہو۔ اب یہ جو امریکن انتخابات ہوئے ہیں، ٹرمپ آ گئے ہیں، ظاہر تبدیلی ہوئی ہے وہاں بھی، تو اب کیا لگ رہا ہے آپ کو ایران کے حوالے سے مزید جارحانہ پالیسی ہوگی امریکہ کی؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے ایران کے حوالے سے کہ چونکہ انتخابات تو ہو گئے اور جو خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا شاید حملہ کر دے ان دنوں، خاص طور 5 نومبر کو، وہ بھی گزر گئی خیر خیریت سے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو اس معاملے میں؟ دیکھیں، ایران کو جوابی حملہ کرنا تھا اور سب کی کیا ساریاں یہی تھی کہ وہ 4 اور 5 یا 5 اور 6 کے درمیانی شب کرے گا، کیونکہ الیکشن کے بعد حملہ کرنا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ اپنے گلے لینے والی بات ہے، تو وہ اس نے نہیں کیا، وہ وقت اس نے جو کرنے کا بہترین وقت تھا اسٹریٹجک طور پہ وہ اس نے ضائع کر دیا۔ اب اس کا حملہ کا بنتا نہیں ہے اس وقت، اگر اس کو اب وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں جنگ ختم کرنے کے لیے۔ اب اگر وہ حملہ کرتا ہے تو ساری دنیا کی نظریں ٹرمپ سمیت سب کی ایران پہ مرکوز ہو جائیں گی کہ اب جنگ میں اب بڑا اٹیک اس نے کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل نے کوئی اس قسم کی حرکت کی تو اس کے جواب میں وہ کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ اب میرے خیال میں ایران تھوڑا ویٹ کرے گا اور دیکھے گا کیا ہے۔ سیاسی طور پر تو یہ لگ رہا ہے، باقی کچھ بھروسہ تو ہوتا نہیں ہے جنگ میں کب ان کا کیا فیصلہ ہے، لیکن جو لگ رہا تھا ٹائمنگ، وہ ٹائمنگ تو اس سے مس ہو گئی۔ کیا کہیں گے جناب آپ خاص طور پر اس معاملے میں کہ ٹرمپ آنے کے بعد کیا امریکہ کی پالیسی ایران کے حوالے سے تبدیل نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیے، ایران نہیں اس خطے کا مسئلہ ہے، ایران تو اس کا ایک پارٹ ہے، صحیح، مطلب آپ اس خطے کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوگی، خاص طور پہ سعودی عرب کے جو تعلقات خراب ہوئے تھے جو بائیڈن کے دور میں،
بہت زیادہ مسائل ہوئے. یہ تو پہلی ترجیح کیا لگ رہی ہے, غازہ جنگ لگ رہی ہے آپ کو یا یوکرین جنگ لگ رہی ہے ٹرمپ کی؟ یوکرین جنگ. دیکھیے دونوں کو ساتھ چلائیں گے لیکن یوکرین جنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین جنگ کے ساتھ براہ راست اس کے اہم علائے یعنی کہ یورپ اس کے ساتھ ہے. یہ صحیح ہے, اسرائیل کو ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب بڑی بس کنڈیشن ہے, لیکن اگر ہم امریکہ کے حساب سے سوچیں تو اس وقت تو سب سے پہلا فوکس ان کا یوکرین ہوگا, اور یوکرین میں جو کچھ بھی صورتحال چل رہی ہے وہ اسے کسی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں گے. یہ سلو برنر میں کام ہوگا یہاں کا مشرق وسطیٰ کا, لیکن یوکرین کا ذرا اسپیڈلی کام ہوگا, اور ان کی پالیسی واضح طور پر ہوگی کہ جناب ظاہر ہے ابھی, کیونکہ ابھی یہ 2 مہینے کا پروسیس ہے, اس 2 مہینے میں پینٹاگون ظاہر ہے انہیں بہت ساری چیزوں کا بریف کرے گا, اور اس کے بعد پھر حکمت عملی کا تعین ہوتا ہے, کیونکہ یہ 2 مہینے اسی لیے ہوتے ہیں کہ نئے پریزیڈنٹ کو باقاعدہ بریف کیا جاتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کس طریقے سے ہوگا. تو بریف کا جو پروسیجر ہوگا اسی میں ہی پھر ان کی حکمت عملی سامنے آنا شروع ہو جائے گی کہ آئندہ دنوں کے اندر کیا ہونا ہے, کیا اناؤنسمنٹس وہ کرتے ہیں اور کیا وہ بہتر سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی پہلی پریورٹی جس طریقے سے یوکرین ہوگی, لیکن مشرق وسطیٰ کا وہ چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج اگر آپ ان کی تقریر کو فوکس کریں تو 2 چیزوں پر ان کی فوکس ہے, اور سب سے پہلا ان کا فوکس ہے کہ ہمارے پاس سعودیہ اور رشیا سے زیادہ آئل ہے اور ہم اسی کو ہی یوز کریں گے. دیکھیے یہ بہت بڑی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ جو شیل آئل کی کہانی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کے جو پہلا دور حکومت تھا اس کے اندر اس نے شیل آئل کو استعمال کیا تھا, اور جس کی وجہ سے آئل کے پرائسز نے بہت فلکچویٹ کیا تھا اور بہت زیادہ موو ہوا تھا, اور جس سے سعودی عرب کو بھی نقصان ہوا تھا. رشیا پر اس نے براہ راست اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ظاہر امپورٹ بہت زیادہ کرتا ہے یہ, اور اب جب جو بائیڈن کا دور آیا تو انہوں نے شیل آئل کو فریز کر دیا تھا. اس طریقے سے کام اس پر شیل آئل پہ نہیں ہو رہا تھا. تو آپ دیکھیں نا آج کی ان کی تقریر کا فوکس جو ہے وہ اکنامی ہے, اکنامی. وار پر انہوں نے بہت کم بات کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ تر ان کے تعلقات کی جو نوعیت ہوگی وہ چین ان کا مین ہدف ہوگا, چین اور مشرق وسطیٰ میں آئل. مشرق وسطیٰ میں آئل. اچھا جی, ٹرمپ چونکہ جیت چکے اور پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے امیدیں اس سے باندھی ہوئی تھیں, خاص طور پر بات کر رہا ہوں ایک پارٹی کی PTI کی, اور وہ کہہ رہے تھے جی جیتے گا. برملا ٹیلی ویژن چینل پر بڑے رہنما ان کے سینئر رہنما کہہ چکے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو خان بھی باہر آ جائے گا, ایک وہ کال کریں گے اور یہاں چھوڑنے پر حکومت مجبور ہو جائے گی. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے 1 روز قبل ہی وزیر دفاع کا بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اور PTI والے چاہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ہم ڈیل کر کے ان کو باہر بھیج دیں. اور آج پھر جب ٹرمپ کامیاب ہو چکے تو رانا ثناء اللہ سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے, مشیر ہیں, سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی عافیہ کے اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہم کہیں گے خان کو, لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ خان کے لیے فون کر دیں گے ٹرمپ, تو ہم یہ کہیں گے جناب کہ عافیہ کے بدلے خان کو لے جائیں, پہلی بات. دوسرا انہوں نے کہا جی اب اگر خان چلا جاتا ہے یہاں سے پاکستان سے تو پھر 10-12 سال نہیں آئے گا پاکستان. سر کیا لگ رہا ہے آپ کو, ڈیل ویل ہو رہی ہے؟ 10-12 سال کا ٹائم بھی سامنے آ گیا, وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جی PTI والے چاہ رہے ہیں ان کو باہر بھیج دیں ہم, اور یہ سب کچھ ٹرمپ کے آنے کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور اس کے ارد گرد ہی بیانات آئے ہیں. دیکھیں یہ تو امیدیں لگانے سے کچھ بر نہیں آتا نا, آپ نے امیدیں لگا لی. یہ تو حکومت کی طرف سے آئے گا, حکومت کی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جشن منا رہے ہیں. عمران خان کے خاص دوست ہیں, بڑی عزت دی تھی انہوں نے خان کو. ہاں تو یہ باتیں ہیں, اور یہ باتیں اس کے جیتنے کے بعد اور ابھی 4-5-6 دن اور ہوں گی. لیکن اگر وہاں سے کوئی فون نہیں آیا اور کوئی ذکر نہیں ہوا اس قسم کا تو یہ باتیں جو ہے نا وہ بالکل جو بلبلا ہوتا ہے نا اس کی طرح یہ پھٹ جائے گی. اور اگر فون آ گیا ان کیس, چلو 10% ہم بات مان بھی دیتے ہیں کہ ان کو اپنی دوستی یاد آ گئی, ان کے ووٹرز نے کچھ اس قسم کا چیزیں کی کہ ان کی توجہ اس طرف آئی اور انہوں نے فون کر دیا, تو یہ رانا ثناء اللہ اور یہ ان لوگوں کی باتیں کہ وہ اس سے ڈیل کریں گے, جی آپ رافیہ کو چھوڑیں تو ہم عمران کو چھوڑیں گے, یہ تو مذاق خیز بات ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ PTI کی خوشیاں منانا تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں, 3 مہینے تھے انہوں نے ایک امید لگائی ہوئی تھی, اور وہاں ان کے کارکنوں نے مختلف اسٹیٹ میں اس کی ٹرمپ کی الیکشن مہم اس طرح چلائی جس طرح پاکستان میں چلاتے ہیں. بلکہ آج تو مجھ کو کوئی دوست بتا رہے تھے کہ وہ گھروں سے اپنی گاڑیوں میں لا کے ووٹ تک دلوا رہے تھے, اتنی خوشی. تو ان کی تو امید تھی, ان کی خوشیاں منانا, ان کی ٹویٹ کرنا سمجھ میں آتا ہے. مگر حیران کن بات یہ ہے کہ حکومتی جماعت نون لیگ کے لوگوں میں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی ایک بہت بڑا دکھ ہوا ہے اور وہ مبارکباد بھی نہیں دے رہے. اور خاص آپ دیکھیں حالانکہ نواز شریف 2 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, 3 بار سر, 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں, اور وہ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, حکومتی پارٹی سربراہ. اگر وہ مبارکباد کا پیغام
ان سے بنتا تھا وہ دے دیتے. ان سے جب صحافی نے پوچھا تھا بولا میں جنیوا سے واپسی میں دوں گا. یہاں بھی میں نے کسی بڑے رہنما کا کوئی ایسا بیان نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے دیا ہو. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو کیا غم ہے؟ چلو ان کو تو خوشی ہے سمجھ میں آتی ہے, یہ غم سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ ابھی حال ہی میں امریکہ سے ہو کر وہ لوٹے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں بہت زیادہ وہ پذیرائی نہیں ملی ان کو, بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ان کی نہیں ہوئی. حالانکہ پاکستان کی جانب سے ظاہر ہے 3 بار وزیر اعظم وہ رہ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا خان کے لیے. نہیں دیکھیں, خاجز امکان نہیں ہے. حالانکہ اب پاکستان نہیں, میں اس کا جواب ابھی نہیں دیا آپ نے. اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی خان اگر اب گیا تو 10-12 سال ملک میں واپس نہیں آئے گا, اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم انہیں باہر بھیج دیں, اس کا مطلب ہے حکومت جواب دے رہی ہے یہ ساری. کچھ لوگوں کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نہ تو وہ باہر بھیجنے کی طاقت رکھتے ہیں, نہ ہی وہ اس کو اندر رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو ان کے بیان پہ ہم تبصرہ. تو میاں صاحب کو کس نے بھیجا تھا باہر؟ میاں صاحب کو کس نے بھیجا تھا وہ سب کو پتہ ہے کس نے بھیجا تو تھا. وہی بھیجیں گے ابھی خان کو بھی. اگر کوئی بھی ڈیل ہوئی, اگر ہوئی, جو کہ مجھے نہیں لگ رہا, اگر کوئی بھی ڈیل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے پوری طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ڈیل ہوگی. اس میں ان لوگ کو بھی شامل کر لیا جائے گا جیسے پہلے کر لیا گیا تھا. لیکن ان کی خواہش پہ, ان کی ہما پہ نہیں ہوگا, نہ ہی ان کے اس میں ہوگا. ٹرمپ آ گئے اور پی ٹی آئی ظاہر خوشیاں منا رہے ہیں, مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں, ان کا بس نہیں چل رہا. بڑے بڑے رہنما ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی کہہ رہے تھے جی بس ٹرمپ آئے گا. لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے, بڑا معروف نام ہے پاکستان کا, بڑے معروف صحافی بھی رہے مشاہد حسن سید صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا جی ٹرمپ آیا تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے خان کے لیے, کال آئے گی اور پھر ظاہر انکار تو نہیں ہو سکتا. مشاہد حسن کی بات کو تو میں کبھی بھی سیریس نہیں لیتا. نمبر 1, میں عمران خان تحریک انصاف کے جو پارٹی ہے اس میں ایک ہے علیمہ باجی صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ, جو عمران خان صاحب کی بہن ہے, اور میں ان کے ورڈ کو کوٹ کروں گا کہ ٹرمپ ہمارا ابا نہیں ہے. یعنی وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ ابا تو نہیں, یہ بات درست ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹرمپ ہمارا باپ نہیں ہے. اور باپ کی اصطلاح جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ باپ ہوتا ہے. اچھا, اب جہاں تک اس باپ کے ہونے کا سوال ہے تو باپ پاکستان میں مختلف پارٹیاں مختلف انداز سے لیتی ہیں. میں آپ کو جملہ میں بات کروں پی ٹی آئی کی, وہ باپ ایم کیو ایم کی کوئی اور, سر میرا جملہ تو مکمل ہو نا, میرا جملہ تو مکمل ہے. جملہ یہ ہے کہ میرے بھائی, باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس بیٹے سے بات کرنی ہے, اور باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب کہاں پر کون کتنا طاقتور ہے اس سے بات کی جائے. تو وزیر اعظم پاکستان میں سب سے زیادہ اختیارات. دیکھیے پاکستان کے اندر یہ بات ہم سب لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو چاہے ہمارا سعودی عرب ہو, چاہے ہمارا چین ہو, ہمارے وہ ممالک کے جو کہ ہمارے دوست ممالک کہلاتے ہیں, یا ہمارے پڑوسی ہوں افغانستان, ایران, بھارت, یا پھر عالمی طاقتیں یورپ یا امریکہ ہو, ان سب کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں ہمیں بات کرنی ہے تو جس کے پاس طاقت ہے وہ پاکستان کی مقتدرہ قوتیں ہیں جن سے ہمیں بات کرنی ہے. طاقت اور مقتدرہ قوتوں کی عزت ہے, عزت کی وجہ سے وہ ان سے بات کرتے ہیں. سیاستدان ظاہر ہے کرپشن ملوث ہوتے ہیں سارے. میں ایک کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں, ان کو تو کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھیے میں ایک کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں, ان کی شیورٹی کو شیورٹی لیا جاتا ہے. اگر اس میں کسی کی بھی انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, پہلی بات تو یہ. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اور جب کبھی بھی کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے, وہ اپنے ادارے اور اپنے ملک کے مفادات کو دیکھتا ہے, اس کی نظر میں شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اگر پاکستان سے کسی کو بھی بات کرنی ہے تو جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے مقتدر کو کی جاتی ہے اور انہی سے ڈیل کی جاتی ہے. جب عمران خان بھی تھے تو اس وقت ڈیل ساری جو کچھ بھی ہوئی وہ طالبان کے حوالے سے ہو, دیگر حوالے سے ہو, پاکستان کے مقتدر قوتوں سے ہوئی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ جنرل باجوہ تھے اس وقت, اور اس وقت سیم پیج چل رہا تھا. اب آ جائیے دوسرے نقطے پر کہ جناب دوستیاں بہت گہری ہیں. جناب وہ جو سعودی ولی عہد آئے تھے نا, ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے یہ خان صاحب, بعد میں جو جہاز دیا تھا نا اسی جہاز کو واپس بلا کر اتروا دیا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا دوستی میں. اور ٹرمپ کی بھی یہی مشہور ہے کہ جناب وہ دوستی, ظاہر کوئی بھی ملک یا سربراہ اگر دوستی اپنے حساب سے کرتا ہے, اپنے ملک کے مفادات کے لیے کرتا ہے, تو اس دوستی کو تو آپ کوئی اہمیت نہ دیں. دوسری بات, جہاں تک یہ بات ہے ملک سے باہر لے جانے کی, جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے زیادہ یہ مضبوط آدمی نہیں ہے جو اس وقت ان کی فورن منسٹری کے اندر اور پھر دیگر لوگوں سے روابط تھے, چاہے وہ اس وقت کرنل قذافی ہو, چاہے شاہ حسن ہو, کسی سے بھی ان کے تعلقات, ان کے تو تعلقات ہی کسی سے نہیں ہے نا.
ان کے تعلقات کس سے ہیں؟ سعودیہ سے بگڑے ہوئے، ہمارے چین سے بگڑے ٹرمپ سے ہے نا. میں آپ اس وقت بھی جو تھے وہ تھے، صحیح نا. لیکن بات ساری کیا تھی کہ یہ ناچ ناچ کے گھنگرو کیوں توڑ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں جملہ تو سن لیجیے نا، میرا جملہ سن لیجیے نا، کہ جب اتنی بڑی طاقتوں نے فون کیا تھا جنرل ضیاء الحق کو، تو وہی ہوا تھا کہ جو جنرل ضیاء الحق چاہتے تھے. میں اختلاف ہو سکتا ہے اس بات پر. سملرلی مشرف جب تک چاہتے تھے انہیں رکھا تھا، جب مشرف نے سمجھا کہ نہیں تو نہیں، تو دونوں فرق ہے نا سر. ضیاء مارشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، مشرف کی مارشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو جمہوری دور ہے سر. میں آپ کو اگلے آ رہا ہوں نا، مثال تو دے دیجیے. جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو جمہوریت تھی. نہیں، مارشاء اللہ تھا. نواز شریف کو نکالا گیا تب جمہوریت تھی. 99 کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں تو آپ کو ابھی 2019 کی بتا رہا ہوں. اچھا، وہ جمہوریت تھی اس وقت. اچھا، جمہوریت تھی، صحیح ہے. عدالتوں سے نکالا نا سر. سر مجھے کیوں نکالا؟ عدالتوں کا فیصلہ نہیں، عدالتوں کا فیصلہ تو نہیں تھا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر عدالتوں کا فیصلہ نہیں، نکالنے سے مراد باہر جانے کا کہہ رہا ہوں. جیل سے جب باہر گئے باہر جانے کا اپلیکیشن دی عدالتوں نے یار، تو وہ آپ کے بانڈ معلوم نہیں آپ کو 50 روپے کے بانڈ پہ لکھ کے دیا. ایسے تو ہزاروں عدالت میں جمع کیا. تو جب یہاں پر عدالتوں جب یہاں پر نیچے والے چاہیں گے، دستخط کس کے تھے؟ جب یہاں پر مقتدرہ چاہے گی تو میرے بھائی 50 روپے تو آپ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سادے پیپر پر لکھ کے چلے جائیں گے. اس سے ٹرمپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹرمپ کہتا رہے، سنتے رہیں گے ہم. جب یہاں چاہا جائے گا، آپ ہمیں اتنا کمزور نہ سمجھے. علیمہ باجی کا کہنا صحیح ہے، ہمارا کوئی ابا نہیں ہے. وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی. پی ٹی آئی والے جو لگا کر بیٹھے ہیں امیدیں ٹرمپ سے، تو ان کے لیے تو میرے دونوں مسلم مہمانوں کا تبصرہ بڑا ضروری ہے. لیکن ایک اور بھی خبر ہے، چونکہ پی ٹی آئی کے صرف ٹرمپ پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم انصار نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں صرف ٹرمپ پہ انصار نہیں ہے، یہ گو کہ بڑی تعداد ہے انصار کرنے والوں کی. گنڈا پور صاحب نے فرمایا ہے جی عمران خان تاریخ کا اعلان کر دیں تو پورا ملک نکلے گا، اور یہ ہماری آخری کال ہوگی. اور 9 نومبر کو جو جلسہ ہے اس میں ہم، اس سے پہلے خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی تو ہم جلسے میں بتا دیں گے. کفن باندھ کر ہم نکلیں گے. گھر والوں کو ہم کہہ کر جا رہے ہیں کہ واپس نہ آئیں تو جنازہ پڑھ دیجیے گا. یہ آخری کال ہے. عمران کو رہا کرا کے ہی آئیں گے، اور یہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈی چوک تک آئیں اور واپس چلے جائیں. جناب دیکھیں اس سب وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں سب کچھ عام آدمی نہیں ہے. اس سب باتوں کے پیچھے بھی ان کو وہی نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے اشارہ ہوگا تو یہ لوگ وہ چلائیں گے. دیکھیں جو عمران خان کا دورہ تھا جس میں ان کی دوستیاں اور بہت ساری باتیں اس میں آتی ہیں، وہ وقت آپ اگر وہ ایرا دیکھیں تو اس وقت افغانستان میں امریکن فوجیں تھیں اور اس وقت پاکستان کی ایک اہمیت تھی. جب سے امریکن فوجیوں کا انخلاء افغانستان سے ہو گیا تو پاکستان کی وہ اہمیت ہی نہیں رہی، بلکہ اب اس پاکستان کی اہمیت ایک نگیٹو طریقے سے ہے، کیونکہ پاکستان چائنا کے قریب ہے اور امریکہ کا سب سے بڑا جو اس وقت جو اینیمی ہے، بولے وہ اکنومیکلی ہو یا اور کسی ہو، تو وہ ہے چائنا. تو وہ پاکستان کے لیے کوئی اتنا مہربان نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو جس طرح باندھ کے چلے گا تو وہ اس کے لیے وہ ہے. تو وہ عمران خان کی وہ جو دوستیاں تھیں نا، وہ ان کی اپنی ڈپلومیٹک دوستیاں تھیں. ذاتی پتہ وہ اس ملک سے آ رہا تھا جہاں جس کے برابر ان کی فوجی ہیں، اس کا کھانا ان کا پانی تک یہاں سے جاتا تھا، تو اس لیے اس کی وہ اتنا استقبال تھا. اب آ جائیں کہ گنڈا پور کی طرف، بھائی وہ 3 لاکھ آدمی جمع کرنے کا ان لوگوں کو خواب تھا کہ 3 لاکھ آدمی جمع ہو جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا. تو وہ غور کریں کہ وہ 3 لاکھ آدمی جمع کر سکیں گے کہ نہیں، اور اگر وہ کر سکیں گے سر پہ کفن باندھ کے کتنے لوگ آئیں گے یار. آج کل لوگوں کو اپنی روٹی روزی کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ کفن باندھ کے آ جائیں گے جان دینے کے لیے. یہ سب باتیں جو ہے نا پریکٹیکلی نہیں ہے، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے نا. دیکھیں پی ٹی آئی والوں کی جو چیز ہے وہ میں مانتا ہوں اور ہر بار مانتا ہوں، بھلے لوگ فتوے لگاتے رہیں کہ ان کے پاس ووٹ بینک ہے اور بہت مضبوط ووٹ بینک لوگوں کا ہی ہے نا. ہاں، لیکن وہ لوگ اس کے لیے روڈ پر آ کے اپنی جانیں قربان کرنے والے روڈ پہ آ کے ووٹ ڈال سکتے ہیں، باہر نہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں، کفن نہیں باندھ سکتے. بھائی ایسا ہی ہے. ایجوٹیشن ہمارے والے اکثریت جو ہے نا وہ ایمان کے تیسرے درجے پر ہی رہتی ہے. اگر ایجوٹیشن کوئی پارٹی پاکستان میں صحیح سے کر سکتی ہے اس وقت کی بات کریں تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، جن کے پاس وہ مین پاور ہے. فلوان صاحب کی بھی ظاہر کل ملاقات ہوئی پی ٹی آئی والوں سے اور آپس میں مل بیٹھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ یہ گنڈا پور صاحب جو فرما رہے ہیں سی ایم کے پی کے، اور آج ان کی کنڈی صاحب سے ملاقات ہوئی جس پر پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملاقات بھی ظاہر ہے کروانے والوں نے کروا دی ہوگی. اس پہ بڑا دلچسپ افطار انہوں نے کیا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو سر سے کفن باندھ کے نکلیں گے اور آخری مرتبہ کال ہے یہ، اور اس کے بعد گھر واپس نہیں آئیں گے اگر خان نہیں آیا. باتیں تو جذباتی ٹھیک ٹھاک ہی ہیں انہوں نے.
دیکھیے بہت جذباتی باتیں انہوں نے کی ہے، لیکن ان کے گھر کے اندر سی ایم ہاؤس کے اندر ایک انیکسی ہے. اس انیکسی میں جو ہے وہ بڑی جان ہے، اور اگر اس انیکسی سے اکثر جو آج کل دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا، وہ بڑا بے چین کر رہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو. سردی کی وجہ سے نہیں وہ دھوئیں کی بات کر رہا ہوں. صحیح نا، دھوئیں سے ظاہر سردی کا تعلق نہیں نا، اس سے NXT گلے میں کا مطلب ذہن مٹی پر- کا دھواں ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، کس چیز کا؟ سر وہ دھواں ہے نا، بس دھواں ہے. دھواں. اچھا. وہ جو دھواں رات کے پہر اٹھتا ہے، رات کے پہر وہاں پر سبز روشنی ہو جاتی ہے اور ایک ہلکا سا لال بلب جل رہا ہوتا ہے. تو مشرف بھی وہیں پر ہیں. تو آپ کس طرح کے مندر کشی کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کسوٹی کھیلنا ہے کب چھوڑیں گے؟ دیکھیے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریس نہ لیا جائے اس بات کو. بالکل سیریس نہ لیا جائے، کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب دن میں کچھ فیصلہ کرتے تھے، رات تو گھر جاتے تھے، بعد میں فیصلہ کچھ اور بدل جاتا تھا. تو پچھلے ایک ہفتے سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ رات میں گھر جاتے ہیں، جب سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، انیکسی سے جب دھواں اٹھتا ہے وہ جا کر باہر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ان سے بات کرتے ہیں، تو پھر اگلے دن ان کا فیصلہ بدل جاتا ہے. اچھا جی، میاں صاحب کی بات بھی کر لیں. میاں نواز شریف صاحب ظاہر ملک سے گئے، زبیری صاحب کے بقول واپس مشکل آئیں گے، لیکن اب ان کی صاحبزادی سی ایم پنجاب وہ بھی جا رہی ہیں، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے گلے کی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ علاج بھی کرانا ہے. انہوں نے ان سے بھی پوچھا گیا، جب لندن سے وہ روانہ ہو رہے تھے جنیوا، ان سے کہا گیا کہ جی ٹرمپ جیت چکے ہیں اور مبارکباد دیں گے یا اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں جنیوا جا رہا ہوں، واپسی پر بات کروں گا. مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور 2012 امریکہ کے دورے پہ گئے، ابھی حال ہی میں ہو کر آئے ہیں. سر اتنا سینئر ترین لیڈر پاکستان میں اس وقت کوئی ہے تو ظاہر ہے اس سطح کا تو وہ میاں صاحب ہیں. اور میاں صاحب امریکن انتخابات میں جو صدر بن گیا ہے اس کو مبارکباد دینے سے بھی کنی کترا رہے ہیں. کیا سمجھا جائے کہ تعلقات اچھے نہیں ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں میاں صاحب جیسا ووکل آدمی جو کہ بہانہ ڈھونڈتا تھا بات کرنے کا صحافیوں سے، چپ لگ گئی ان کو. وہ جس طرح کی جب سے گئے ہیں چپ لگی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ان کو یہاں اس بات کی شاید کوئی گارنٹی وارنٹی لے کے کسی کی بھیجا گیا ہوگا کہ وہ باہر جا کے جو ہے نا یہ نہیں بولیں گے. ان کا بھائی وزیر اعظم، بیٹی سی ایم، گارنٹیاں کیا مطلب آپ کا؟ وہ کہہ دیے کیا؟ جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے لوگوں کو آسان زبان میں سمجھایا کہ بعد میں پوچھتے ہیں. وہ جس طرح کی ان کو ان کی چپ ہے وہ چپ سمجھ سے باہر ہے. ایک پولیٹیکل لیڈر کی چپ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی چپ ہے کہ ادھر سے امریکہ سے آگے بتاؤں گا، جنیوا سے آگے بتاؤں گا. مبارکباد دینے میں کیا تھی؟ تو میرے خیال میں وہ ان کو بات کرنے سے صحافیوں سے منع ہے یا وہ خود نہیں کرنا چاہ رہے، ناراض ہیں. یہ بات وہ خود ہی کسی دن جذبات میں آگے کھولیں گے کہ آپ نے کہا تھا باہر جا کے بہت ساری باتیں کریں گے. وہ سب یہ سوچ رہے تھے، تو پھر اس لیے وہ باہر نہیں جا پا رہے تھے. کون کن سب نے سوچا تھا یہ؟ جب وہ باہر نہیں جا رہے تھے، کئی دفعہ باہر جانے کی باتیں ہوئی تھی لیکن نہیں جا رہے تھے. اب جب سے وہ باہر گئے ہیں تو وہ چپ ہیں. اب وہ یہاں کون سا بول رہے تھے؟ یہاں پھر تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے. نہیں یہاں بہرحال وہ یہاں پر بھی آپ یہ کہتے کچھ بولتا ہی نہیں ہے. ان کو چپ لگی ہوئی ہے نا. میں نے تو ان کو ریٹائر کر دیا سیاست سے. میں نے آپ کو بولا تھا میری نظر میں وہ سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ واپس آئیں گے، پاکستان آئیں گے، جائیں گے، لیکن سیاست میں ان کا عمل دخل ختم ہو چکا ہے. نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے. میاں صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے. جنیوا سے واپس آؤں گا تو بات کروں گا، امریکہ سے آؤں گا تو بات کروں گا. پاکستان میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی باہر سے واپس آؤں گا تو بات کروں گا. انیس منصوری صاحب اتنا سینئر لیڈر پاکستان کا، 3 بار کا وزیر اعظم، اور مطلب عالمی سطح پر پاکستان کے 2-4 لوگ جانے پہچانے جاتے ہیں، میاں صاحب کا نام اس میں شامل ہے، لیکن میاں صاحب تبصرہ کرنے سے بھی گئے اس طرح کی بڑے ہی اس کے سپر پاور کے صدر منتخب ہوئے ہیں ٹرمپ. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ بات ہی نہیں کر رہے اور مسلسل نہیں کر رہے، اور یہ بات ہم آپ سے ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بالکل بات نہیں کریں گے اور وہ سیاست میں انوالو ہیں. پہلے تو 2 باتیں ذہن میں رکھیں. جب وہ آئے تھے تب بھی بہت سارے لوگ کہتے تھے تقریریں کریں گے، جلسے کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے. میں نے کہا تھا نہیں ہوگا، وہ بات نہیں کریں گے. کچھ اور بہت سارے معاملات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ادھر جا کر انہوں نے بات نہیں کی تو یہاں پر بھی نہیں کرتے تھے. صحیح ہے، تو یہ تبصرہ تو ایک الگ ہی ہے. نہیں یہاں تو اس لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. میں آ رہا ہوں اس پہلو پر. وہاں جا کے تو کھلی فضا میں تو آدمی اس پہلو پر آ رہا ہوں. آج یہ پہلا دن تھا لندن کے اندر جب سے نواز شریف 2019 میں گئے ہیں تب سے لے کر آج تک کہ ان کے وہ گھر سے نکلے اور باہر کوئی بھی نہیں کھڑا تھا سوائے صحافیوں کے. میرا پی ٹی آئی والے ہوتے ہیں. یہ آج پی ٹی آئی والے نہیں تھے. ٹرمپ کے جشن میں شریک ہیں سارے. ٹرمپ کے جشن میں نہیں، کچھ اور وجہ ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ کیا وجہ ہے. سب کو نشانہ لگا کر کہا ہاں یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. وہاں تحقیقات چل رہی ہے، اس وجہ سے نہیں آیا. اچھا نواز شریف صاحب کیونکہ
وہی کوریڈور میں نکلے تھے لوگ, ان سے زبردستی پوچھنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس طرح برتا, وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, نہ وہ پہلے بات کر رہے تھے, نہ اب وہ بات کریں گے. انہیں جانا ہے نہیں, جنیوا. اپنے کچھ صحافیوں سے گفتگو کیا کرتے ہیں, ابھی 2 دن پہلے بھی گفتگو فرمائی انہوں نے وہ صحافیوں سے نہیں, کسی اور لوگوں سے تھی. ادر سے وہ جاوید وغیرہ سے, لیکن اب ان کو جنیوا جا رہے تھے. اصل پلان دیکھیے, میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا, نہ ان کا پلان امریکہ جانے کا تھا, امریکہ میں ایک خاص ان کے بڑے قریبی دوست ان کے تعزیت کے لیے جانا تھا ان کو, اور نہ وہ لندن اس طریقے سے رکنا چاہ رہے تھے. مین ان کا پروگرام جنیوا ہی تھا. اچھا مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. مریم بی بی, دیکھیے مریم نواز صاحبہ کی ایک سرجری ہے صحیح, اور ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کلثوم نواز صاحبہ کے واقعے کے بعد سے انہیں ان سچویشن میں اکیلے نہیں چھوڑتے, ظاہر بیٹی اور, ان کی, اور باپ اس وجہ سے ہمیں اس سچویشن کو اس طریقے سے ایموشنلی تو دیکھنا چاہیے ان تمام چیزوں کو. تو بالکل, وہ ایشو یہ ہے کہ وہ بیسکلی کیونکہ ان کی ایک سرجری ہے صحیح. اب اس کی ظاہر ہے کسی کے ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیا ایشو ہے کیا نہیں کر رہے, لیکن بیسکلی ایشو یہی ہے کہ وہ ان کی طبیعت کی وجہ سے وہ وہاں گئے. اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان میں آپریشن نہیں ہو سکتا تھا, پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا. عام طور پہ جتنے بھی لیڈر ہیں, چاہے وہ ٹاپ کے جتنے بھی لیڈرز ہیں صحیح ہے, وہ عام طور پر اپنی بیماریوں کو یہاں پر چھپاتے ہیں کہ کوئی ایسی سیکریٹس یا کچھ ایسی چیزیں نہ آئیں کہ جس کی وجہ سے کوئی ایک ایشو بنے. یہ تقریباً تمام سیاستدان اور اعلیٰ طبقے کے لوگ یہ کرتے ہیں. ڈزنٹ میٹر, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ خاموشی ان کی بہرحال ایک پالیسی کا حصہ ہے. اچھا ایک طرف تو یہ خاموشی ہے نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب بھی خاموش ہیں. زبیری صاحب سینئر ترین لیڈران میں ان کا شامل ہے, صدر مملکت ہے پاکستان کے, اہم قانون سازی ہو گئی, خاموشی ہے. ٹرمپ جیت گیا, خاموشی ہے. پاؤں میں موچ آئے یا فریکچر, اس حوالے سے بھی ان کے اپنے لوگ بھی خاموش ہیں. پوچھو تو وہ بھی کہتے ہیں بس جی ہاں ہاں کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. یہ کیا وجوہات ہیں؟ دونوں سینئر لوگ, نواز شریف, زرداری, کیا سیاست سے دونوں آؤٹ ہو گئے اس لیے خاموش؟ دیکھیں زرداری صاحب جب صدر بن گئے تو وہ بھی ظاہر سے جب کوئی صدر بن جاتا ہے تو مبارکباد نہیں دے گا وہ سیاست میں. نہیں مبارکباد تو میرے خیال زرداری صاحب نے نہیں دی, دے دی ہوگی. بلاول صاحب نے دی ہے. اچھا بلاول صاحب جو کہ چیئرمین پی ایس پارٹی کی, انہوں نے دے دی ایز اے صدر پاکستان. وہ بھی مبارکباد اب نہیں تو کچھ گھنٹے بعد دے دیں گے, لیکن وہ بھی دے دیں گے کیونکہ وہ شاید ٹائمنگ دیکھ کے, مگر دے دیں گے. اس لیے تو نہیں زخمی ہے وہ, نہیں زخمی کی وہ نہیں ہوتے, اس سے ٹانگ میں فریکچر ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ مبارکباد نہیں دے سکتے. مبارکباد کل آپ کو پتہ لگ جائے گا کسی کو انہوں نے دے دی ہوگی یا دے دیں گے. بہرحال ان کی خاموشی کو آپ نواز شریف کی خاموشی سے نہیں ملائیں, بہت فرق ہے دونوں کی خاموشی میں. وہ ایک وکل کردار ادا کر رہے ہیں, اور آپ نے حالیہ کیا وکل کردار ادا کر رہے ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول نے 36 چکر لگائے, وہ کہاں تھے؟ لیکن آپ نے دیکھا آخر میں پھر وہ آئے, جب وہ آئے وہ بھی آئے, نواز شریف بھی آئے, مولانا فضل الرحمان کے گھر بھی گئے, وہ بھی ان کے ساتھ شروع میں گئے تھے. نہیں آخری اس میں بھی جب اس کو بالکل کنکلوڈ کر رہے تھے تو بھی وہ آئے. تو میرے خیال میں فریکچر ہے تو کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے سائڈ میں ہو گئے. یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا کہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, ان دونوں نے اپنے آپ کو بیک پر اس لیے کر لیا ہے کہ اب ان کی اولاد یعنی کہ مریم بی بی کی وہ لابنگ کر رہے ہیں, بس انہوں نے دل سے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جی میری اب سیاست نہیں ہے, اگر وزیر اعظم میں نے بنوانا ہے اپنی بیٹی کو. اور اس طرح زرداری صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جی میں نے جو سیاست کرنی تھی میں کر چکا, اب بلاول کا دور ہے, ان کو میں آگے کروں. تو اس لیے وہ دونوں بیک پر ہو کے خاموشی اختیار کر لی. دیکھیے آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے آج سے 4 مہینے پہلے ایک جملہ کہا تھا, اور اس وقت نوید بھائی کہتا کہ بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا دیکھیے تبدیلی کا اشارہ آپ کو اس دن ملے گا جس دن زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بولنے لگے. جب یہ بولنے لگیں گے, آپ کو یاد ہوگا میرا جملہ, میں نے کہا جب یہ بولنے لگے نا تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھیے گا کہ کچھ بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. جب تک چیزیں کنٹرول میں ہیں سو کنٹرول میں رہے. اب ایک تو ان کا ایج فیکٹر ہے دونوں کا, صحیح ہے, دونوں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے. اور آپ نے زرداری صاحب کا پورا دور دیکھا ہوگا محترمہ کے بعد سے, تو اس وقت وہ بڑے خاص وقتوں میں آتے ہیں اور بڑی پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کر کے وہ چلے جاتے ہیں. سملرلی سیم نواز شریف صاحب ہیں. دیکھیے اب یہ اپنی اولادوں کو لے کر آ رہے ہیں, اور چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو یا مریم نواز صاحبہ ہو, ان کا مقصد اب ہرگز اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ ہر جگہ بڑھ کر بولے, کوئی عہدہ حاصل کر لیں یا کچھ حاصل کر لیں, سب کچھ کر چکے ہیں. نہیں, اصل میں دیکھیں ایج فیکٹر بھی ہے. بھائی وہ 3 بار وزیر اعظم بن چکے, یہ 2 بار صدر بن چکے, ظاہر اب اولاد ہے آگے. اب اولاد ہے آگے, تو اب یہ اور اولاد کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اب ان میں وہ چیزیں بھی نہیں ہیں کہ وہ انرجی وہ بالکل کر سکیں, اور یہ بات ظاہر ایج فیکٹر ہے ان کا, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کہ اپنی مرضی ان کی سیاست ہے. اچھا جی, وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ ہم درست سمت میں آگے جا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترسیلات ادھر بڑھ رہی ہیں, زرعی مادہ ذخائر مستحکم ہیں,
اور ساتھ ساتھ چونکہ 2.5% شرح سود کم بھی ہوئی ہے، تو معیشت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ درست سمجھ میں ہم جا رہے ہیں اگلے 2-4-3 سال میں اور بہت زیادہ بہتری آ جائے گی، اور یہ خاص طور پر جو شرح سود میں کمی کا جو سلسلہ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک واقعی پازیٹیو سائن ہے، اور میں اکثر کہتا آیا ہوں کہ جو کوئی ایک واحد چیز پہ ہم بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہیں وہ ہے ہماری معیشت ہمارے دن بہ دن اوپر آ رہی ہے، اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہوں شرح سود کم ہو کے 15 پہ آ گئی، اور اسٹاک ایکسچینج 92,000، اور اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں پیٹرول کی پرائز اور اس کی پرائز بھی نیچے آ گئی ہے، ڈالر ایک جگہ مستحکم ہے، وہ جس طرح بڑھتا تھا راتوں رات اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہو رہی، افراط زر بھی کم ہوا ہے، انفلیشن چیزیں سستی ہوئی ہیں، یہ زر مبادلہ بہت ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ آ رہا ہے، اس کے بھی بہت اچھے سائن ہیں، تو یہ ایک درست میں جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے جاتے رہے اور ان کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا، ساکھ کو اسی طرح سے ان سے دور رکھا گیا، اور جو معاشی ٹیم ہے معاشی ٹیم کا کام کرنے دیا جائے، اور خاص طر سے ایک بات اور جو آ رہی ہے سننے میں، اگر دسمبر میں نیو کرنسی آ جائے تو اس کے بعد اور ایک بوسٹ ملے گا۔ اچھا، اس سے بوسٹ ملے گا آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل۔ کیا کہیں گے اس منتظر؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جملہ آپ کو یاد ہوگا، میں اپنے جملوں پر عام طور پر قائم رہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا آپ نے کنٹرول اکنامی تو کر دی ہے، لیکن اس کا ایڈوانٹیج اب تک عوام تک نہیں آیا۔ افراط زر کم ہوا ہے، انفلیشن کم ہوا ہے، کہاں سنگل فگر پہ آ گیا 16% سے۔ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں زر معادلہ کے ذخائر مستحکم ہے، اچھی بات ہے، بڑھ نہیں رہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہم نے روک دی، سنگل ڈیجٹ میں کہنے آ گئی جناب۔ دیکھیں مہنگائی ہم نے روک دی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے۔ میرا سوال کو نہیں، سنگل ڈیجٹ میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کم کر دی ہم نے، وہ کہہ رہے ہیں 32 تھی، ہم تو 9 پہ لے آئے، 8 پہ لے آئے۔ آپ اپنی چیزوں کو ویلیو کو دیکھیے، آپ ویلیو کو ذرا سا اسٹیمیٹ کیجیے۔ آپ جب کبھی یہ کہتے ہیں نا کہ سنگل ہم نے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کر لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلی بار کے حساب سے اس بار بڑھی نہیں ہے، یعنی آپ ریشو کمپیئر کرتے ہیں لاسٹ 3 منتھس کا، یعنی ایک سمائی کا آپ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ دل کو بہلانے کے لیے غالبی خیال اچھا ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے یہاں روکا ہوا ہے، یہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے؟ وہیں پر رکی ہوئی ہے، 1200 روپے 1300 روپے آپ کو کلو 10 کلو آٹا مل رہا ہے، یہ کم نہیں ہوئی ہے۔ جو قیمتیں آپ کے پاس 400-500 روپے کی تھی یا 300 روپے تک کی تھی، وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس کہاں 550 روپے تھی 1.5 سال پہلے، وہ اس وقت 1350 روپے پر ہے۔ ہاں وہ رک گیا ہے، وہ 1600 پر نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ ہمارے پاس ایک لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے کہ ہم اسے کب تک سسٹین کروا سکتے ہیں۔ ہم اس وقت تک کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس زر معادلہ کے ذخائر بڑھیں، ہمارے بڑھ نہیں رہے، ہم کم کر رہے ہیں، مطلب رکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے کہا تھا کہ جناب ہم سب چیزیں بیچ دیں گے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے کہ وہ پالیسی ہماری ناکام ہو رہی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دوست ممالک ہمارے پاس ایک بڑی ہیوج انویسٹمنٹ کریں گے۔ ابھی تک سعودیہ نے 2.3 بلین کا MOU سائن کیا ہے، وہ 2.3 بلین از نتھنگ، تو کچھ بھی نہیں ہے نا 2.3 بلین، تو ہم جیسے ملک کے لیے جس کی 25 کروڑ آبادی ہے اس کے لیے 2.3 بلین کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، اس کو ہم مانگتے ہیں۔ دیکھیے ہم اس کامیابیوں پر خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے پاس ایک لانگ ٹرم پالیسی نہ ہو کہ جناب ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے روکنا ہے۔ آج آپ نے کہا ہے کہ 90,000 سے اوپر جا رہا ہے، 92 سے اوپر جا رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج پھر ڈاؤن مارا ہے۔ ایسی کچھ چند خبروں کے بعد ہم اسٹاک مارکیٹ کے اب کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جناب اکنامی کا اسٹاک ایکسچینج سے ظاہر ہے کیا اکانومی کا اندازہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، تھوڑا بہت آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے، ایک انڈیکیٹر سے ہوتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ مسلسل اوپر جا رہا ہے، تھوڑا سا نیچے مطلب کہاں تھا آپ دیکھیں 35 پہ آ گیا، 35,000 سے لے کے 90 پہ آ گیا، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ دوسرا میں اپنے بھائی کو یہ بتاتا چلوں کہ افراط زر اسٹیٹ بینک نے بتایا ہے کہ کم ہوا ہے، اور اس کو IMF نے بھی مانا ہے کم ہوا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کر رہے ہیں اگر پچھلے سمائی سے جو بھی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں جس سے بھی کر رہے ہیں لیکن کم ہے۔ دوسری بات جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے، اس سے ایک اکنامی میں دیکھیں 25% انٹرسٹ پہ کوئی بزنس مین بینک سے لے کے کام نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 25% بینک کو دے گا یا خود کمائے گا، کسی کام میں اتنا پروفٹ تھا نہیں۔ اب جب اس کو مسلسل نیچے لے کر آ رہے ہیں تو لوگ اس کو بورو بھی کریں گے، اور جنہوں نے اپنا پیسہ سود کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی نکال کے کاروبار میں لگائیں گے، اور یہ اور کہہ رہے ہیں اور کم ہوگا، مطلب یہ آسان نہیں دے رہے کہ بڑھے گا، اور کم ہوگا تو اور چیزیں اچھی ہوں گی، تھوڑی اکنامی بہتری آئے گی۔ سب سے بڑی بات جو اچھی کی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ ہے نان فائلرز کے گرد انہوں نے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے کہ بھائی نان فائلر مطلب جو 6 لاکھ سے زیادہ جن کی انکم نہیں ہے وہ فائلر بن رہے ہیں،
بہت تیزی کے ساتھ, اور ٹیکس نیٹ میں آپ کو اضافہ ہو رہا ہے, یہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے. اور یہی بجائے ہم باہر سے پیسہ یا لون پہ انصاف کریں, اپنے ملک سے اگر جنریٹ کریں گے ٹیکس تو وہ بہتر چیز ہے. اچھا جی, ایک خوشخبری پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک 90% لوگوں کے لیے کہہ لیجیے, نیپرا نے 1 ماہ کے لیے بجلی سستی کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, اور نیپرا نے بجلی ₹1.28 فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان کیا ہے, اور کمی ستمبر 2024 کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے. صارفین کو قیمت میں کمی کا ریلیف نومبر کے بلز میں مل جائے گا. نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ بجلی قیمت میں کمی کا اطلاق کراچی والوں پہ نہیں ہوگا, باقی پورے پاکستان پہ ہوگا. بہت آپ اس سے خوشی کی خبر کیا ہے؟ 90% لوگوں 90% لوگوں کے لیے ہوگی. کراچی والوں کے لیے تو کوئی خوشی کی خبر پاکستان میں شامل نہیں ہے. کراچی میں کراچی تو ابھی بڑھایا گیا ہے, کراچی میں تو شامل نہیں ہم, ابھی پاکستان میں شامل نہیں ہم لوگ. ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمیں نیپرا کو کراچی نظر نہیں آتا, یا ان کے درتا کو یا ان کا اثر رسوخ جو ہے وہ کہیں پہ آگے ختم ہو جاتا ہے. اس پہ کوئی ایسی شیلڈ بنائی بھی ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. پنجاب میں محترمہ مریم بی بی نے 2 ماہ کے ریلیف دیا. سندھ میں ہم دیکھتے ہی رہے, مراد علی شاہ کی جانب کچھ نہیں ہوا. اب نیپرا کی جانب سب دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بھی کراچی چھوڑ کے پورا ملک سستا. سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویسے لگ رہا ہے کہ یہ کراچی میں, کیونکہ کراچی کے لیے الگ وہ ہوتا ہے, تو یہ جب ادھر اطلاق ہو رہا ہے, اور اس کا اطلاق پیٹرول کی اور انرجی کی پرائسز کم ہونے کی وجہ سے کیا گیا, تو اس کا اطلاق آج نہیں تو کل ضرور کراچی پہ آئے گا. ہمیں امید تو رکھنی چاہیے کہ جب یہ نیپرا کراچی کی اس کا دیکھے گا کہیں کا, تو یہاں پہ بھی آنا چاہیے. اگر نہیں آیا تو بہت بڑی زیادتی ہے, جیسے اور اتنی ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں. 170 ارب کی سبسڈی بھی ہم کے الیکٹرک کو دیں, نیپرا بھی کہے کہ جی کے الیکٹرک کا شامل نہیں ہے, ہم بجلی سستی کریں گے. یہ کیا ہے سر؟ میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ نومبر کے بل یہ کم کر رہے ہیں نا, صحیح ہے. اب یہ نوٹیفیکیشن لیکن یہ کراچی والوں کے لیے نہیں. نہیں, میری بات تو سننی چاہیے میرے بھائی. یہ نومبر کے بل کم کر رہے ہیں نا. اب میں آپ کو بڑی خبر دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ 3 ماہ پہلے بجلی کی قیمتوں میں جو اضافی چارجز لیے تھے KE نے, وہ نومبر کے بل میں لگ کر آئیں گے, صحیح ہے. اور اس مہینے جو انہوں نے چارج کیا ہے وہ دسمبر کے بل میں لگ کر جنوری میں آئے گا. تو آپ کو تو اگلے 3 مہینے کی یہ پہلے ہی اپروول لے چکے ہیں کہ ہم بل بڑھا رہے ہیں. ذرا سا آپ ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھیں. تب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنوری کے بل آ رہے ہیں, جو دسمبر کا بل جنوری میں آئے گا, اس بل کے اندر کی اپروول پہلے لے چکے ہیں بڑھانے کی. نومبر کے جو بل دسمبر جو اس میں پے کرنے ہوں گے, اس کی اپروول وہ 3 مہینے پہلے لے چکے ہیں. اور یہاں پر حکومت جو ہے وہ نیپرا, وہ باقی سارے ملک کو نومبر میں بھی ریلیف دے رہی ہے, دسمبر میں اور جنوری میں بھی سردیوں کی وجہ سے ریلیف دے گی, اور پھر سمجھیں گے. یعنی آپ اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں تو انہوں نے کھیل کیا کھیلا ہے, اور ہم کہتے ہیں جی جناب. اچھا جی, ایک اور بات, آپ نے 10% کی بات کہی. دیکھیے, اگر ہم بجلی کی اپنی ریکوائرمنٹ کو پورے ملک کو دیکھیں, 25,000 میگا واٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں, تو آبادی کے رسپیکٹ سے یہاں پر جو کراچی کی الیکٹریسٹی ہے وہ تقریباً 3,000 میگا واٹ کے قریب موو کرتی ہے اس سیزن میں, 3,000 میگا واٹ کے قریب. تو آپ اگر دیکھیں تو ہمارا 15% سے زیادہ بنتا ہے. اور اگر اس کی بلنگ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہم بلنگ جو پے کرتے ہیں وہ 85 سے 90% سے زیادہ بلنگ پے کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بجلی کی فائدہ کراچی والوں کو نہیں ہے جی, سارے دکھ درد ہمیں. اچھا جی, جاتے جاتے کا چھوٹی سی خبر انٹرٹینمنٹ کی جانب شامل کرتے ہیں. ماہرہ خان, جس کا ذکر گزشتہ روز بھی ہوا تھا, آپ کی چونکہ فیوریٹ ہے, میں نے کہا جی آج بیان ہے ان کا. انہوں نے بڑی زبردست بات کی, وہ میں چاہوں گا کہ آپ دونوں خاص طور پر اس حوالے سے بتائیں. انہوں نے ہمایوں سعید کے بارے میں کہا ہے کہ ہمایوں سعید بچہ دل ہے ان کا, بہت نفیس شخص ہیں, لیکن دل سے بچے کی طرح ہیں. سر یہ بچے کی طرح کوئی خوبصورت خاتون سمجھے تو اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ آپ ظاہر ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں, تو میں پہلے آپ سے پوچھوں. میں چاہوں گا کہ آج یہ بولیں کہ میں جب بولتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اتنا تفصیل سے بتا چکے میں نہیں بتا رہا, تو آج میں ان کے بات بتاؤں گا. جی انیس اندوری صاحب, کوئی خوبصورت خاتون نے بچہ دل کو قرار دے دیا آپ کے, تو آپ کیا مطلب لیں گے اس کا؟ دیکھیے, ایک آپشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نو کمنٹس. تو یہ آپشن ہم استعمال کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شمع نفسیات کے حوالے سے آپ گہرا, وہ جو شعرا کہتے ہیں نا, وہ شعرا کہتے ہیں اس طرح خوبصورت باتوں کے آن دی ریکارڈ جس طرح آپ خواتین تبصرے کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں آن دی ریکارڈ بھی کریں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اسی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ شاعر اکثر کہتے ہیں نا شمع جی, اب ہم نوید صاحب کی طرف رکھتے ہیں, تو نوید بھائی اس پہ شمع تو چلیں ٹھیک ہے, ان کی طرف آ جائے گی. اب آپ کیمرہ بھی آپ کی طرف ہے, شمع آ چکی ہے ان کی طرف, تو اب شمع آپ کو دے دی انہوں نے. دیکھیں آپ کو دے دی شمع, ایک طریقے سے کمپلیمنٹ دیا انہوں نے, دل کا بچہ, یہ کمپلیمنٹ دیا ہے ہمایوں سعید کو, اور یو ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو ہر کہ یہ دیکھیے دل کا بچہ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ اس میں یہ لیا جاتا ہے. میں نے ایک گانا کہیں سنا تھا, کیا تھا دل تو بچہ ہے, دل تو ابھی بچہ ہے, دل تو بچہ,
नहीं मतलब क्या है इसका? मतलब ये तो अब उनसे ही पूछना पड़ेगा, दिल तो भी बच्चा है। नहीं मतलब खूबसूरत खातून ने कह रहे कि जनाब नहीं, आपका वो दिल। तो मैंने क्षमा इस तरफ कर दी। प्रोफेसर साहब जी, इसका मतलब यही लिया जाता है कि इनोसेंट है, दिल का बच्चा। दिल का बच्चा ना, जैसे बच्चे इनोसेंट होते हैं ना, मासूम होते हैं, तो वो शरारती भी होते हैं बच्चे। हाँ, तो वो बच्चों की तरह शरारती भी शरारत होते हैं, करता किसी है। की कुंडी बजा के भाग गए, हाँ, दूध तो गिरा दिया किसी का, इस किस्म की, ये बिल्कुल इसी किस्म का बाल पकड़ लिए। innocent और शरारती की है। लेकिन आपका दिल बच्चों की तरह है? क्या चीज? आपको भी किसी खूबसूरत खातून ने कहा? मुझे किसी खूबसूरत खातून ने ये नहीं कहा कि दिल बच्चों की तरह, इसका मतलब फिर जब से innocent बड़ा नहीं। हूँ। आप ये फलसफियाना तो ये भाई सईद के बारे में तो कहा है उन्होंने, नहीं, आप तो आप इनोसेंट नहीं है सर, आप तो इनोसेंट कहा होगा किसी खातून नहीं, ने। आप तो ये बहुत ही है। फलसफियाना और नफ्सियाती गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं नफ्सियाती लेकिन- नहीं, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। खूबसूरत पाकिस्तान के अदाकारा है, नहीं, मैं कह रहा नामवर हूँ, अदाकारा। अगर वो आप इसमें खबर का उनसे पूछते ना, तो हम आपको बताते कि उनका दिल कितना बच्चा है, तो फिर हम आपको बताते कि जनाब उन्होंने ये हम चाहते हैं आप बता दें हुमायूं सईद के हवाले से, आप बता दें, के लिए बता दें, अब छोड़े आप बता दें हमारा- खबर नहीं आपका वो हुमायूं नहीं सईद ना, के हवाले से, हमारा को छोड़े, आप हुमायूं सईद का दिल बच्चा है कि नहीं? आप खबर जो है हुमायूं वो सईद के हवाले से एक दो खबर का तो- आंसर देते, तो आप अपना फलसफियाना नहीं, सवाल नहीं, पूछा, तो फलसफियाना हमने नहीं। क्षमा इस मामले के जो उस्ताद मोहतरम समझाते हैं उस तरफ की है। मैंने अपना दिया है कि वो एक कम्प्लीमेंट है, एक इनोसेंट, और हुमायूं सईद ज़्यादा रोमांटिक रोल करते हैं। अगर आप देखें ड्रामों में एक रोमांटिक हीरो की तौर पे आते हैं। और आप भी हालांकि रोमांटिक शख्स हैं, आपको क्यों नहीं खवातीन कहती हैं? आपने कहा आपको नहीं कहती। मैं ड्रामों में नहीं आता ना, नहीं वैसे मिलती होंगी आपको, दोस्त नहीं, बहुत मुझे- हैं आप। मुझे ऐसा कुछ, और इसके बावजूद आज तक हुमायूं सईद का कोई स्कैंडल नहीं आया किसी उसका, ऐसे के जैसे लंगे हाथों पकड़ा गया है चिरकुट बहरहाल। हाँ तो अब बताया, मैंने वही कहा ना, बताया। खबरें वही हाँ, कहा, तो मैं वही तो खबरों सुनना पर चाहता हूँ। बात ना करें ना, हाँ, बताया। अगर उनकी हमसे वाइफ- खबर पर बात करें ना, हाँ, आजा खबर दे दो। हम आपको खबर दे देंगे। खबर दे दे। उनकी वाइफ ने पकड़ा, बड़ा मशहूर किस्से हैं उनके, तो बहरहाल उस पर एक आप सिर्फ उनकी फिर दौलत किसी का प्रोग्राम में पूछे इस ना, पर बात करेंगे। आप पंजाब से आया हुआ एक शख्स यहाँ ये- किस तरीके से बना, आप हमसे खबर का आंसर पूछे तो हम आपको बताएंगे। सवाल चेंज करके ये मारा खान को हटा दे तो ये बोलेंगे। नहीं, खबर क्या, आप उनसे कोई बात करें तो बहुत शुक्रिया जी मेरे दोनों मौजूद का, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उनका तो पसंद आया अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त, मौलाना के बाद।